بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے جمعہ یا جمعۃ الوداع یا 14ویں رمضان سے متعلق بھی کئی خرابیاں عام ہو گئی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بعض لوگ جمعۃ الوداع میں قضائے عمری کے نام سے چند رکعتیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح قضا شدہ نماز ذمہ سے ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ شریعت میں اس کا مستند ذریعہ سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 2 خرابی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان یا آخری جمعہ کو جو کپڑا پہنا جائے وہ بے حساب ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا بھی شرعی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 3، بعض لوگ صرف آخری جمعہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں اور باقی روزوں کا اہتمام نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ اس جمعہ کے دن کے روزہ کی فضیلت زیادہ ہے، لہٰذا اس جمعہ کے دن روزہ رکھ لینا دوسرے دنوں کی تلافی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، یہ بھی سراسر غلط فہمی اور کم علمی پر مبنی ہے۔ رمضان کے ہر دن کے روزہ کا رکھنا فرض ہے، خواہ وہ جمعہ کا دن ہو یا کوئی اور دن ہو۔ نمبر 4، بعض لوگ صرف جمعہ کو مسجد یا دوسری جگہ ضرورت مندوں کو افطار کرانے اور افطاری بھیجنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں کھانا زیادہ ہونے کی وجہ سے ضائع چلا جاتا ہے اور دوسرے دنوں میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ یہ بھی نامناسب طرز عمل اور حد سے تجاوز ہے۔ نمبر 5، بعض حضرات جمعۃ الوداع کو نعتیہ انداز میں وداع و فراق کے مضامین بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آخری جمعہ کے خطبہ میں بھی اس قسم کے کلمات پڑھتے ہیں، جس کا کوئی شرعی ثبوت نہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، کچھ لوگ جمعۃ الوداع کو عید الفطر کی طرح سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 7، بہت سی ہماری عورتیں اور بعض مرد رمضان شریف کے 14ویں روزہ یا جمعہ کے دن کے روزہ کو دوسرے روزوں پر زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس دن کی افطاری میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور 14ویں تاریخ کے روزہ کو منزلہ روزہ یا اسی طرح کا دوسرا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی 14ویں روزہ کو نچلے آسمان پر اتر آتے ہیں، حالانکہ خاص 14ویں اور جمعہ کے روزہ کی یہ اہمیت اور تخصیص شریعت سے بالکل ثابت نہیں ہے، بلکہ پورے مہینہ کے روزوں کے رکھنے کا حکم ہے، اور جس کام کو شریعت نے ثواب نہ کہا ہو یا اس کی خاص اہمیت نہ بتلائی ہو، اس کو ثواب سمجھنا یا خاص کرنا میرے محترم سامعین گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 100% قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔